جی میں اس وقت موجود ہوں سابق ڈسٹرکٹ بار کے صدر رانا ظاہر خان ایڈوکیٹ کے پاس، اور اسے پوچھیں گے کیا قانون میں کوئی ایسی اجازت ہے، پرمیشن ہے کہ ڈپٹی کمشنر شوپرا یا کوئی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ اپنی تصویریں بنوا سکے یا لگوا سکے؟ کیا قانون سے ان کو اجازت دی ہے اور اس میں اس کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ اس بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، یہ سب صحیح گا۔ بہت مہربانی جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جتنے بیوروکریٹس ہیں نا، وہ بیوروکریٹس کم ہیں اور ٹک ٹاکر زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ اپنی پرسنل شہرت جو ہے نا، یہ شہرت کے بھوکے ہیں۔ چاہے اس میں آپ سیاستدان شامل کر لیں، چاہے اس میں ہمارے بھائی کو شامل کر لیں، وکلاء کو شامل کر لیں، آپ اپنے صحافیوں کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ بیسیکلی شہرت کے بھوکے ہیں۔ کہیں پہ ضروری نہیں ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ڈسٹرکٹ کی آپ ماں کہہ لیں، آپ باپ کہہ لیں، وہ ہے، اور اس کے لیے ٹوٹل بچے جو ہے، ٹوٹل لوگ جو ہیں وہ اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کسی ایک مخصوص طبقے کو ابھارنے کے لیے، کسی ایک مخصوص پارٹی کو ابھارنے کے لیے ان کے ساتھ قطعی طور پہ اس کو فوٹو سیشن بالکل نہیں کرانا چاہیے، باامر مجبوری کے۔ جب وہ کہیں پہ کوئی ایسا پروگرام ہو جہاں پہ ڈی سی او صاحب کا بھی کوئی کردار ہو اور اس سیاسی شخصیت کا بھی کوئی کردار ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بیسیکلی یزدانی صاحب جو سیاستدان ہے نا، ان کا کام سوائے پاکستان، انڈیا اور 2-3 اور ملکوں کے صرف لیجسلیشن ہے۔ ان کا کام قانون سازی کے علاوہ ہے ہی نہیں کوئی بھی۔ ان کا کام قانون سازی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ قانون سازی جو ہو رہی ہے یزدانی صاحب، ہمارے 2-4 ممبر کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس قانون سازی کو پڑھ سکے جو ان کے سامنے ہے، اور یہی بدقسمتی ہے ہماری۔ اور یہاں پہ ہمارا کام یہ ہے جی، یہ نالی ٹھیک ہو رہی ہے، یہ یہاں پہ تختی لگانی ہے، یہاں پہ درخت لگانا ہے۔ مجھے بتائیں جتنے درخت روز ڈی سی او صاحب فیس بک پہ لگاتے ہیں، مجھے بتائیں وہ درخت کدھر ہے؟ مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ وہ درخت کدھر ہے، کس نے آپ بیاری کرنی ہے؟ کسی کے پاس اگر ریکارڈ ہے تو مجھے بتا دیں کہ کون کون سے ڈی سی او، کون کون سے اے سی، کون کون سے ڈی پی او، کون کون سے سیشن جج صاحبان نے جتنے درخت لگائے ہیں ہر سال، کیا ان کے نام کی تختی بھی ہوتی ہے؟ کیا آج تک کوئی ایک درخت جو ہے وہ پروان چڑھا ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جیسا بات کی ہے کہ ظاہری نمودن میں خلاف کچھ نہیں ہے، تو کیا سمجھ ضلع کی عوام سفر کر رہی ہے، جو ان کے مسائل ہیں، امن و امان کے ہیں، صفائی کے ہیں، اور ایسے اور مسائل ہیں، یہ کون سا حل کرے گا؟ یزدانی صاحب، باتیں تو آپ میرے بھائی ہیں، مجھ سے بہتر آپ ساری جانتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے کلوانا چاہتے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں بھائی، ڈی سی او صاحب عوام کے ڈی سی او نہیں ہیں، یہ لوگ ان کے ڈی سی او نہیں، یہ گورنمنٹ کے عہدیدار اور گورنمنٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کھڑے۔ اچھا، ان کا میں کہتا ہوں اپنا ایک جگہ پہ اگر 2-4 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہال کھلا ہونے کی وجہ سے، تو کیا پھر اگر ڈی سی او کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ فوری طور پہ جا کے اس ہال کو بند کرے جس کی وجہ سے 2-3 ڈیتھیں ہوئے پوری دنیا میں کہیں پہ ہو جائے تو مقدمہ درج جو ہے اس کے ہیڈ پہ ہوگا؟ یہاں پہ کچھ ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی نہیں جاتا۔ جہاں پہ ڈی سی او کا کام ہے چھوٹی موٹی ریپیئر کروانا، وہاں پہ تو کوئی نہیں جاتا، لیکن کہیں پہ ہلا گلا والے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی فیسٹیول چل رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ فیسٹیول جو دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ مارجن زیادہ نکلتا ہے۔ صاحب لوگوں کو عام لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے، بات کی ہے قانون کی، جو قانون دان ہیں وہ کلا ہیں، اگر ان کو علم ہے تو وہ آواز کیوں اٹھاتے؟ یزدانی صاحب، آواز اٹھاتے ہیں، اٹھانی بھی چاہیے۔ میں آواز نہ اٹھانے کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں پری پلان کے تحت جب سے گورا یہاں پہ گیا ہے، ہمیں انہوں نے ہمارے گھر کے فیملی سسٹم میں الجھا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، میرے جیسا بندہ میں روز دیکھتا ہوں زمینداروں کو، غریبوں کو، مجھے خطرہ ہے آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس قول کا کہ ڈرو اس دن سے جس دن روٹی زیادہ مہنگی ہو جائے گی اور عزت زیادہ سستی ہو جائے گی۔ آج وہ نظر آ رہا ہے، آج مجھے نظر آ کیا رہا، ہو رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور آج
اگر کسی کی عزت میں فرق آ رہا ہے، اگر آج یہ بے راہ روی جو ہے جی جی اس کے ذمہ دار میں ان سیاستدانوں کو اور ان بیوروکریٹ کو ٹھہراتا ہوں۔ انہوں نے ہمارے گھر کے معاملات میں جن لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے، آپ شام تک اپنے بچے کا، گھر کے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے آٹا اور سبزی اکٹھی نہیں کر سکتے۔ آپ